بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہر مشکل پریشانی سے آزاد رکھے۔ آج ہم بنا رہے ہیں بادامی حریرہ۔ تو بادامی حریرہ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے، جو بچے نیا نیا کھانا سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت صحیح ہے۔ پھر جب کوئی بیماری سے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، تو یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے؟ یہ میرے پاس دودھ ہے، یہ آدھا کلو دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میرے پاس یہ دیکھیں چھوٹی الائچی ہیں 2-3، چینی ہے حسب ذائقہ۔ کیونکہ یہ بادامی حریرہ ہے تو میں اس میں بادام کی زیادہ کٹنگ میں نے کی ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈال لیں، پستہ، کاجو، جو بھی آپ ڈالنا چاہیں۔ یہ نارمل گھر کا آٹا ہے، جو چکی کا آٹا، جو لال والا آٹا جسے بولتے ہیں، یہ وہ آٹا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا کھوپرا ہے گارنش کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، پین میں گھی ڈالتی ہوں۔ پین میں نے گھی ڈال دیا، یہ دیکھیں میں نے بالکل تھوڑا سا گھی ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب میں ڈال دیتی ہوں، آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں نا، جتنا بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اس میں آٹا ڈالیں، گھی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے اس میں 2 چمچ جو ہے نا، 2 سے 2.5 چمچ میں نے اس میں آٹا ڈال دیا۔ اب ہم نے اس کو ہلکا سا اس کو نا کلر چینج کر لینا ہے اس کا، بہت زیادہ نہیں ہم نے اس کو لال کرنا، لیکن جب اس کی ہلکی سی اسمیل آنے لگے گی نا، اتنا بھوننا کہ اس میں سے ہلکی سی اسمیل آنے لگ جائے۔ میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ میں نے اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ بھونا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس میں تھوڑے سے بادام ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں ان کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے نا ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے ادھر بہت تھوڑا سا بنایا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کے حساب سے بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ 4 سے 5 چمچ آٹا لے لیں، 2 سے 3 چمچ اس میں گھی لے لیں۔ جس طرح سے ہم سوجی کو بھونتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اسمیل بہت اچھی ہونے لگ گئی ہے۔ اب میں کیا کرتی ہوں، اس میں ڈال دیتی ہوں دودھ۔ یہ دیکھیں دودھ ڈالنے کے ساتھ یہ دیکھیں گاڑھا ہو گیا۔ ابھی پھر میں اس میں ڈال دیتی ہوں۔ اس کو اس طرح سے لگاتار چمچ چلاتے ہیں تاکہ اس کی نا گٹھلیاں نہ بنیں۔ دودھ ڈالنے کے بعد نا ہم نے اس کو لگاتار اس طرح سے چلانا ہے تاکہ اس میں سے جو گٹھلیاں بنی ہیں نا وہ سارے اس میں مکس ہو جائیں، اس طرح سے۔ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آٹا لیا تھا تو اس کو میں نے فرائی کیا، بھون لیا۔ تو جب میں نے اس کو اس میں دودھ ڈالا تو ماشاءاللہ سے وہ کتنا زیادہ ہو گیا۔ پھر سے اس کو بالکل سوجی کی طرح ہی پکانا ہے آپ نے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے تو انتہائی فائدہ مند چیز ہے یہ۔ اور بزرگ لوگ جو ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، یا کوئی بھی بیمار انسان ہے، اس کے لیے بھی بہت ہیلتھی ہے یہ۔ اس کو لگاتار اس طرح سے کر لیں۔ اس کو 2 منٹ پکاتے ہیں اور ہلکا ہلکا اس کو یہ ابلنا شروع ہو گیا، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں چینی۔ چینی آپ نے حسب ذائقہ ڈالنی ہے، جتنی آپ کو پسند ہو نا، آپ کے بچے کھاتے ہوں یا گھر والے فیملی ممبرس جتنی پسند کرتے ہوں آپ اتنی ڈال لیں۔ تو چینی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ چینی کے ساتھ بھی میں نے اس کو پکا لیا ہے۔ دیکھیں میں نے اس کو اتنا تھک رکھا ہے اس طرح سے۔ اگر آپ اس کو زیادہ تھک کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کو تھوڑا پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اتنا زیادہ نہ پکائیں، اور یا پھر آپ اس میں دودھ بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں پتلا رکھنے کے لیے۔ تو یہ تیار ہے ماشاءاللہ سے۔ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں نے تھوڑا سا میٹھا ٹیسٹ کرنے کے لیے نا ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں نے ان کو چھوٹی چھوٹی پیالی میں ڈش آؤٹ کیا ہے۔ اوپر سے میں نے کھوپرا لگا دیا۔ اب میں لگا رہی ہوں بادام۔ تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اور آگے سردی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی ریسیپی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ کے بچوں کو نزلہ زکام ہو رہا ہوگا تو وہ آپ کھلائیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے یا بڑے تو نزلہ زکام کا آرام آ جائے گا۔ کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ بادامی حریرہ ہے تو اس میں تھوڑے سے بادام زیادہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔